السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے شکیب احمد ہے حاضر خدمت۔ پروگرام ہے سرسبز پاکستان۔ ناظرین، ہمارا ملک جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہماری زراعت ہے۔ ہمارا کسان جب خوشحال ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پورا ملک خوشحال ہے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے سرسبز پاکستان، یہ اسی چیز پر فوکس کرتا ہے کہ ہم زراعت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بات کریں، ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کریں، اور جو وسائل دستیاب ہیں ہم ان پر بات کریں۔ ہم اوورآل آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے ایگریکلچر پہ، اور بالخصوص کیونکہ اب نومبر سے کرشنگ سیزن شروع ہونے جا رہا ہے، گنا تیار ہے اور چینی کی جو کرشنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی، تو آج کے پروگرام میں ہم بالخصوص اس موضوع پر دیکھیں گے اور اظہار خیال بھی کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ یہ جو اب کرشنگ سیزن شروع ہونے جا رہا ہے تو گنے کے حوالے سے ہم اپنی پروڈکشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم چینی کی پیداوار کو کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی قیمت کو کہاں دیکھتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں آج اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو شامل کروں گا۔ پہلے ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ملک سلیم اختر لابر صاحب، رکن پنجاب اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں محمود الحق بخاری صاحب، کاشتکار رہنما ہیں، کسان رہنما ہیں، اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ اور میرے تیسرے مہمان ڈاکٹر محمد اقبال خان نیازی صاحب، ایگریکلچر اسپیشلسٹ ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت توسیع میں۔ تو تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ملک سلیم اختر لابر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کہ یہ بتائیے کہ آپ حکومتی نمائندے ہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں، تو حکومت وقت اس وقت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہے؟ میں عرض یہ کروں کہ اب آج کل جو ہمارا یہ سیزن جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پچھلے سالوں سے ہماری فصلوں کی ییلڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کسان اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا ایگریکلچر کو فوکس کیا ہے، جس میں کسان کی بہتری کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 900 ارب سے پنجاب کا بجٹ 3100 ارب پہ پہنچ گیا ہے اور گندم کی قیمت 1950 روپے پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح اب کمیٹی فیصلہ کرے گی جس میں گنے کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ یہ 9 ارب سے 31 ارب روپے تک گیا ہے۔ 9 ارب سے 31 ارب روپے تک، اور اس سے جو ہے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے، جس سے اپنا اس کو آپ یہ دیکھیں کسان کارڈ کی مد میں یہ جو ہے کھاد کے جو اپنا سبسڈی دی جا رہی تھی، پہلے بھائی کوئی کوپن نکلے یہ کرے، اب ایک کارڈ ہے جس کو آپ اسکریچ کراتے ہیں اور اس سے آپ کو فوری اس کی پیمنٹ واپس ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر کسان کو یہ اس کے گھر پہ جا کے کارڈ تقسیم ہوں۔ محکمہ زراعت گھر گھر جا کر یہ جو ہے نا کام کر رہا ہے، کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور جو ابھی رہ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ بخاری صاحب، گنے کے حوالے سے اگر بات کریں، رحیم یار خان ہے یا ہمارے جو باقی علاقے ہیں، رحیم یار خان کی بالخصوص اس لیے بات کروں کہ رحیم یار خان میں جو شوگر انڈسٹری ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آئندہ کا جو کرشنگ سیزن اب شروع ہونے والا ہے جلد ہی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گنے کی پیداوار اور اس کے بعد جو گنے کے حوالے سے باقی جو ایشوز ہوتے ہیں، پیمنٹس ہیں شوگر ملوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کرشنگ سیزن میں؟ آپ کا شکریہ، پی ٹی وی کا شکریہ کہ کسانوں کے مسائل کو اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے سوال کیا گنے کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہے 21,48,000 ایکڑ پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گنا کاشت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ شوگر ملز جو ہیں وہ سب سے زیادہ رحیم یار خان ضلع کے اندر ہیں، اور جنوبی پنجاب کے اندر ملا لیں اگر تو سب سے زیادہ یہاں پہ ہیں، اور مسائل بھی ہیں۔ تو ان میں ہم سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا، 2020 آرڈیننس جاری کیا، یعنی پہلے ان شوگر ملوں کی جتنی لوٹ مار تھی وہ بیان سے باہر ہے، اور یہ پچھلی حکومتوں کے سامنے ہم بڑے چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
تو پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ بات وزیر اعظم کے نوٹس میں لے کے آئے تو انہوں نے وہ آرڈیننس جاری کیا. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں جی کہ اگر آپ کو 15 دن کے اندر پیمنٹ مل نہیں کرتی تو آپ اس کے خلاف FIR ہوگی, بلکہ مالک ملک کے خلاف. یہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہوا ہے, اس لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو دیگر اس میں اندر کٹوتی ہے کسانوں کو جس طرح سے وہ کی جاتی تھی, تو اس میں بڑا ہمیں ریلیف ملا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایکٹ پاس ہوا, اور جس طرح ایکٹ پاس ہوا وہ الگ کہانی ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر کریشنگ سیزن شروع نہ ہوا تو آپ کو گندم کا بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ 21,48,000 ایکڑ پر گنا کاشت ہے. جی. اگر یہ ڈیلے, اب شوگر مل والوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کریں. جب وہ ڈیلے میں کے اندر پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے کہ گنے کا ڈے بائی ڈے جو ہے وہ شوگر کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے, مٹھاس بڑھتی ہے. اگر مثال 100 کلو گنے میں سے 9 کلو چینی نکلتی ہے تو وہ اگر اگلے ماہ پہ وہی گنا جو ہے 100 کلو میں سے 10 کلو 11 کلو پھر 12 کلو اس طرح بڑھتی رہتی ہے. ان کو فائدہ اس میں ہے کہ وہ ڈیلے کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر گنا وقت پہ یہ شوگر ملیں چل جائیں, اس سے کسان جو ہے وہ گندم اپنی بیجے گا. اور یہ جو گندم کا بحران ہے جس کا ہم نے پچھلے سال بھی سامنا کیا کہ کراپ اچھی آئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں باہر سے گندم آپ نے دیکھا کہ منگوانی پڑی. ٹھیک ہے. اسی لیے کہ وقت کے اوپر چلے گی تو پھر کسان جو ہے وہ گندم بیجے گا. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات حکومت وقت کو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری پیداواری جو صلاحیت ہے, جو پیداواری اخراجات ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ گنے کا ریٹ ہمیں دیا جائے. اگر گنے کا ریٹ صحیح نہ ملا ہمیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹ جو ہے وہ شوگر مل والوں کو فائدہ دیا جائے. بطور کسان رہنما آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مناسب ریٹ آپ کے ان پٹس کو اگر دیکھیں ایگریکلچرل ان پٹس کو تو کیا ہونا چاہیے؟ شکیب صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ریٹ جو ہیں وہ 100% بڑھے ہیں. میں اس کی ایگزامپل دے دوں کہ آپ DAP دیکھیں کہ 2020 میں وہ 4,000 کی تھی, 3800 کی تھی, 4,000 کی. آج وہ 6,500 روپے کی ہے. آپ بیج دیکھیں اس کے اندر جو ہے اضافہ, آپ دیکھیں گے لیبر ریٹ اس کے اندر اضافہ, آپ ڈیزل کے دیکھیں کہ ریٹس بڑھ رہے ہیں, وہ کلٹیویشن جو کرنی ہے کسان نے اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گنا سستا دے کر تو چینی تو پھر بھی انہوں نے سستی نہیں کی. پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلے سال آپ دیکھ لیں, 17 میں دیکھ لیں, 16 میں دیکھ لیں کہ گنا ہم سے سستا لیا گیا. اچھا, یہ آپ نے بڑا اہم ایک پوائنٹ یہاں پر ریز کر دیا ہے. وہ واپس میں نیازی صاحب سے ہو کر واپس آؤں گا, لابر صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ حکومتی نمائندے ہیں کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی کہ جب گنے کے ریٹ اس حساب سے نہیں بڑھے. ڈاکٹر صاحب ضرورت تھوڑا سا آپ کی طرف بھی کہ ٹیکنیکل رائے ہمیں کہ یہ جو ہمارا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گنے کا اس سال جو پیداوار ہے کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ 21 لاکھ ایکڑ سے زائد پر ہے, تو اس سے کیا ہماری جو چینی کی جو پیداوار ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, ریٹس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے. گنا ہمارے پنجاب میں گندم اور کپاس کے بعد تیسری اہم فصل بن چکی ہے, اور جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں یہ اہم فصل کے طور پہ کاشت ہوتا ہے. جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ شوگر ملیں بھی زیادہ ہیں اور یہ شفٹ بھی ہوئی ہیں پر پنجاب سے, اور اس ایریا میں دریائے چناب اور سندھ کی بیلٹ میں یہ ایک اچھی پیداواری فصل کے طور پہ کاشت ہو رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا فگر بتا دوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے ہماری جو ایوریج پروڈکشن تھی وہ 500 من کے قریب تھی, 500-550 من. پچھلے سال جو ہماری جو پروڈکشن آئی ہے وہ تقریباً 700 من فی ایکڑ ہو چکی ہے. اچھا, اب پنجاب کے اندر جب یہ 700 من ہوئی ہے, اور جیسے مختلف قسم کے اس وقت کی حکومت نے جو مختلف قسم کے اقدامات کی, ان میں ایک نیشنل لیول کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو 3 سال سے چل رہا ہے, جس کا اس وقت تیسرا سال ہے. اس پروجیکٹ میں اور اس کے ذریعے جو محکمہ زراعت نے مختلف قسم کے نمائشی پلاٹ, زرعی آلات ہاف قیمت پر سبسڈی پر دیے ہیں, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ سیمینارز,
स्मार्ट गैदरिंग के ज़रिए काश्तकारों को इसकी बेहतर प्रोडक्शन की तरफ मरगूब करने की कोशिश की है। अब इन सारी चीज़ों का जो मकसद है वो प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम वैराइटीज़ काश्त करते हैं, जिसमें CP 70 400 HSF 240 42 ये बेहतरीन वैरायटी हैं। इसके अलावा हमारा महकमा ज़राअत का जो तहकीकी इदारा है अयूब, उसमें जो शुगर केन हमारा जो है उनका हमारा डायरेक्टरेट है, उन्होंने जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ की हैं उनमें CPF 246 से लेके 47 48 इवन 253 तक वो वैराइटीज़ आ गई और उनका पोटेंशियल इस वक्त 1200 मन है। ठीक। अब एक छोटा सा मैं आपको एक जो पिछले साल हमने मुख्तलिफ नुमाइशी प्लाट लगाए, उनकी जो एवरेज प्रोडक्शन आई है वो 1300-1400 मन फ़ी एकड़ आई है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमने काश्तकार की रहनुमाई जो बुनियादी असूल हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के, उस हवाले से रहनुमाई की है, वक्त पे काश्त करवाई है और उसके साथ साथ जो ज़रई मदाखिल हैं वो टाइम पे अप्लाई की हैं, जिसकी वजह से ज़मीन ने फसल बेहतरीन प्रोडक्शन की सूरत में हमें मिली है। तो मैं यही समझता हूँ जो हमारे काश्तकार हैं, जो महकमा ज़राअत की कोशिश है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्तकारों को बेहतरीन तरीके से रहनुमाई हम कर रहे हैं, और हमारी ये जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है उसका बुनियादी मकसद यही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये जो पिछले साल थी तकरीबन 700 मन फ़ी एकड़ हुई। अच्छा, जो आपके मॉडल प्लॉट्स थे उन पे आप 1200-1300 मन तक ले गए पर एकड़, तो अब आप ऑन एवरेज क्या देख रहे हैं कि हमारी यील्ड क्या होगी इस साल? एक तो एवरेज है जो हमारी पंजाब की है जो 700-750 मन है, और जो 1300-1400 हमारी आई है ये वो नुमाइशी प्लाट हैं। इन पे स्पेशल फोकस था डिपार्टमेंट कि हम जो करते हैं कोशिश वो यही है कि लोगों को ये दिखाने इस तरफ माइल करते हैं कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो पैदावारी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर वक्त पे काश्त, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खादों का इस्तेमाल, बीज का इस्तेमाल जो ज़रूरत है, और इसके साथ साथ इसके बाद बीमारियों और कीड़ों का तदारुक, ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये काश्तकार अपनाए तो हमें ये पैदावार जो 1200-1300 मन इन मॉडल फार्म्स पे हासिल हुई है, नुमाइशी प्लांटों पे हासिल हुई है, ये आम भी हो सकती है। अब इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास जो फार्मर्स हैं वो 2-3 कैटेगरीज़ के हैं। एक पुअर फार्मर है जिसकी 5 एकड़ तक रकबा है, इसके पास वसाइल की कमी है, महकमे की कोशिश है इसको अप लिफ्ट करने की। दूसरे वो फार्मर है जो दरमियानी तबका है, और तीसरे वो हैं जो प्रोग्रेसिव हैं जिनके पास वसाइल हैं। चूँकि उनके पास वसाइल हैं वो सारी चीज़ों की ले लेते हैं, ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार 1200-1300 मन आम आ जाती है। और दूसरा ये है कि ज़मीन एक जैसी नहीं है, तो हमें जो बहुत सारे फ़ैसले हैं वो ज़मीन के मुताबिक करने होते हैं। बुनियादी जो मकसद है, चूँकि ये एक साल पूरा एक साल इसने फसल ने जाना होता है, कमाद की फसल ने, लिहाजा इसको गो के इतनी तवज्जो नहीं मांगती जितनी गंदम या कपास मांग रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस फसल की साथ साथ निगहदाश्त करनी है। और जो गरीब काश्तकार है वो उसकी चूँकि उसके पास मालूमात की कमी होती है, और इसके साथ वो फिर ज़रई मदाखिल जिसमें खाद है, बीज, पानी है, वो टाइम पे नहीं दे सकता, जिसकी वजह से क्रिटिकल स्टेज पर फसल की जो पैदावार है वो मुतासिर होती है। लाबर साहब, हमारे पास कमाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई, आपने भी बताया 3-4 फसलों में, लेकिन चीनी महंगी हुई, 100 रुपये अभी क्रॉस कर गई पर किलो। आप क्या देखते हैं कि इसकी वजह क्या है? और बतौर हुकूमती नुमाइंदा और हुकूमती तर्जमान, हुकूमत के हवाले से भी बताइए कि हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं या कर रही है? हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो कदम उठाया है उसमें उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया। जो भी आया है सामने इसमें, और ये एक प्रोसेस चल रहा है, इंशाअल्लाह ये अभी इस साल जो है ये चीनी बिल्कुल कंट्रोल रेट में मिलेगी। ये पीछे एक माफिया था जिसने इसको जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर, ये कर, और आवाम का जो है खून न छोड़ना, ये एक जो इतने सालों का जो था वो एकदम तो साफ़ नहीं होना चाहिए था ना। अब इंशाअल्लाह बेहतरी आ रही है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप ये 700 मन कह रहे थे, यहाँ हमारा महकमा ज़राअत 2-3 साल से आके है, नहीं तो पीछे तो हमें जो है कंपनियों के हवाले कर दिया गया था। तो कंपनी बीज बना रही थी, कंपनी ही जो है अपना पेस्टिसाइड रिकमेंड कर रही थी, ये कर रही थी, हर जो आदमी आता था अपनी पेस्टिसाइड बेचता था अपना, कोई जो है इसमें महकमा ज़राअत का अमल दरामद ख़त्म हो गया था। लेकिन इमरान खान के आने के बाद हमारे वज़ीर आला साहब ने, और इन्होंने जब ये फोकस किया, और ख़ास तौर पर अब हमारे फेडरल मिनिस्टर फ़खर इमाम साहब भी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और हुसैन जहानिया गद्देजी साहब भी, दोनों बहुत बड़े काश्तकार भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा यील्ड में भी बेहतरी आएगी और ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जो है ना, इस साल काफ़ी बेहतरी आएगी इस यील्ड में भी, और आप कीमत को भी कम होते देख रहे हैं? इंशाअल्लाह इस दफ़ा कीमत कम होगी।
صحیح. بخاری صاحب, اگر اسی سوال کا جواب آپ سے لیا جائے کہ کیوں مہنگی ہوئی, تھوڑا سا آپ بھی انپٹ دیں اپنی. گزارش یہ ہے کہ لابر صاحب چونکہ حکومتی پارٹی سے تعلق ہے تو میں اس کو تو سیدھی کہ حکومت کی مس مینجمنٹ کہوں گا کہ اگر یہ صحیح کنٹرول کرتے, مافیاز کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ نے یا میں نے تو نہیں کرنا, حکومت نے کرنا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ جب وہ چینی کے جو جتنے سٹاک ہیں, مثال کے طور پہ وہ کچھ آپ نے اٹھا لیے, بروکر پہ بھی ہاتھ ڈالا انہوں نے, دیکھیں نا وہ کیا کوئی آسمان میں چلی گئی یا زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چینی چلی گئی؟ نہیں, چینی پڑی ہوئی. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ جب تک یہ سختی نہیں کرو گے کہ ریکارڈ, آپ یہ دیکھیں کہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو وہ جو ڈیلی کا ہے ریکارڈ وہ ڈپٹی کمشنر کو دینا ہوتا ہے, کین کمشنر کو دینا ہوتا ہے, وہ نہیں دیتے. وہ چینی بھائی بنی ہے اتنی, اب ہمارے ملک میں 60 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے, میٹرک ٹن جو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں زیادہ چینی ہو جائے تو عذاب کہ جی کہاں جائے گی, اور پھر بلیک میل حکومت کو کیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ سبسڈی دے دیں. جی, اور اللہ کے بندو, یہ تمہارا ملک ہے, یہ تمہارے جو شوگر ملوں کے یہ چراغ ہیں محل کے جو ہیں وہ کسانوں کی خون پسینے سے جلتے ہیں. یہ جو تمہارے جہاز جو چلتے ہیں نا وہ اڑا کے پھر رہے ہو تم, یہ کسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور شکیب سچی بات پوچھو تو دل دکھتا ہے بات کرتے ہوئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹریکٹر انڈسٹری لے لیں, جی وہ کسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حکومت نے 5 ارب روپے کا 2 ٹریکٹر ایجنسیوں کو جرمانہ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا اقدام ہے حکومت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ آگے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. پھر مسابقتی کمیشن نے 44 ارب روپے کا جو ہے وہ جرمانہ کیا, جس پہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف دیا کسانوں کا کہ حکومت کا بڑا اچھا یہ اقدام ہے کہ جزا و سزا کا نظام نہیں. قرآن کہتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جزا و سزا کا نظام جب تک نہیں ہوگا کہ بڑے کو پوچھنا نہیں ہے اور چھوٹے کو آپ نے جو ہے وہ دبا دینا ہے, تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے نہ گندم کی کمی ہے میرے ملک کے اندر دی. آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 آیا تو کبھی میرے ملک کو خوراک کی کمی نہیں ہوئی. جی, 28 مئی کے دھماکے ہوئے, امریکہ نے پابندیاں لگائیں تو کبھی کمی نہیں ہوئی. تو کسان محنتی ہے, لیکن کسان کے آپ یقین کریں, آپ سروے کروا لیں کہ نہ اس کے تن پہ ڈھنگ کا کپڑا, نہ اس کے بچوں کے تن کا کپڑا. ٹھیک ہے, یہ بات جو لابر صاحب نے کہی ہے وہ درست ہے کہ پچھلے سال ہمیں قیمتیں بہتر ملی ہیں. ٹھیک ہے, کیسے ملا ہے وہ بھی بتا دوں کہ 500 روپے گندم میں فی من اضافہ ہوا. ٹھیک ہے, اگر میں 40 من ایوریج لگاتا ہوں, اب 2 کروڑ اور 70 لاکھ ایکڑ پہ گندم بیج ہوئی. 40 من کا مطلب ہے اگر 500 بڑھے تو 20,000 روپے میری جیب کے اندر پہنچے, بالکل پہنچے. جو ماننے, جہاں ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, جہاں جو اچھا عمل ہوگا وہ بھی ہم اس کو مان رہے ہیں. پھر آپ گندم اپنا گنے میں دیکھیں تو اس کے اندر 20 روپے کا اضافہ ہوا, تو وہ کسان کو جو فائدہ ہوا وہ قیمت پہ ہم مطمئن نہیں, ہمارے تحفظات ہیں. جی بخاری صاحب, ایک چیز یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے گا کہ آپ شوگر کین کمیشن کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے, شوگر کین کمشنر پنجاب بھی خاصا کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال شوگر کے حوالے سے ہمیں مزید اچھی خبر نہیں ملے گی اور کسان کو بھی جو کماد اگا رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ گنے کا ریٹ اچھا دے, کسان کو خوشحال کرے. کسان خوشحال ہوگا تو یہ ایک کہاوت ہی سمجھ لیں اب بن گئی ہے, عمل کوئی نہیں ہے کہ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال. کہ کسان اپنے جیب میں پیسے نہیں رکھتا, جو ہی اس کی جیب میں پیسے آتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے. کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کپڑے خرید کر رہا ہوتا ہے, کوئی وہاں پہ کھاد لے رہا ہے, کوئی تو پورے گلشن کا کاروبار جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں, بچوں کے کاروبار کے لیے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنی انپوٹس بڑھی ہے, آپ پوٹاس کا ریٹ آپ دیکھیں
کہ وہ کہاں چلا گیا. اب جب وہ نہیں ڈالتا، جس طرح اقبال صاحب نے کہا، میرے بھائی نے، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ باہر سے ڈگری کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے درست بات کی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب وہ 2 بوری نہیں ڈالتا، جس ایکڑ میں سے 1200 من آنی چاہیے 1400 من. اگر آپ باہر کے برازیل چلے جائیں یا دیگر ملکوں میں چلے جائیں تو 2500 من جو ہے وہاں سے جو ہے وہ گنے کی پیداوار آ رہی ہے. تو یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تو سونا اگلنے والی بنیادی طور پر اخراجات وہ صحیح طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ جو بینکس ہیں وہ صحیح سلوک نہیں کرتے. آپ زرعی بینک کو دیکھ لیں کہ وہ کس ریٹ پہ قرضہ دے رہا ہے. یہاں پہ صنعت کاروں کو جو ہے وہ 6% پہ قرضہ حکومتیں دیتی ہیں، اور میرے کسان کو جو ہے وہ 16% اور 17% پہ. یعنی اس کو اگر ایکڑ میں سے 20,000 یا 25,000 بچنا ہے تو لابر صاحب یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، تو وہ اتنا تو وہ سود کے اندر وہ جو دے دیتا ہے. تو وہاں بھی میں وزیر اعظم پاکستان سے خصوصی طور پہ مطالبہ کروں گا کہ زرعی بینک کم از کم جو زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں وہ اس کا ریٹ، انٹرسٹ ریٹ کم کریں تاکہ وہ قرضہ لے کے اپنی. پھر حکومت نے ایک بہتر اقدام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بلا سود جو ہے وہ قرضے دینے کا اعلان کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اعلان نہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ صرف اعلان نہیں کیا، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور بینک والے گاؤں میں جا کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ان کو یہ قرضے کا یہ جو اپنا یہ پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور یہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ان پٹس بہت مہنگے ہیں اور وہ کہاں سے لے آئیں گے، یہ اس کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا کہ بلا سود قرضے ان کو دیں، اور وہ جو ہے کھاد اور یہ لے کے بہتر پیداوار اگر دیکھیں آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، میری آپ سے یہ گزارش ہے ادب سے کہ آپ وہاں پہ اس بات کی آواز اٹھائیں کہ فصلوں کے ریٹ جب تک بہتر نہیں ملے. مجھے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ یہی سبسڈی. اب یہ جو کارڈ فخر امام صاحب کی بات کی، بہت ہی پیارے انسان ہیں اور اتنا درد رکھتے ہیں کیونکہ کاشتکار ہیں، اور ہم ابھی اسلام آباد ان سے مل کے آئے ہیں، اور وہ کسان کے خیر خواہ ہیں، اور کابینہ میں واحد وہ بندہ ہے وفاقی کابینہ میں جو ہمارے لیے بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان سے بھی ہم نے یہ گزارش کی کہ یہ جو سکریچ کارڈ والا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ فائدہ پورے کا پورا کسان کو نہیں مل رہا. ابھی میرے رحیم یار خان میں 1300 بیگ کھول کے ایک ڈیلر صاحب جو ہے وہ سکریچ کارڈ پیسے نکال کے ان کو دوبارہ جناب وہ بوریوں کو سی رہے تھے. اور بھائی پھر کس طرح سے کسان کے پاس پہنچے گا؟ آپ ڈائریکٹ سبسیڈی دیں، فصلوں کے ریٹ بہتر کر دیں. ہمیں آپ دیکھیں کہ اب جو کاٹن میں وہ بھی کسان مار کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہتر قیمت ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ تھا. اس پہ بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فخر امام صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کنونس کیا اور 5,000 روپے سپورٹ پرائز جو ہے وہ مقرر ہوئی، جس سے کسان کو ایک حوصلہ ہوا. آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کپاس کی بہتر پیداوار ہے. ایک کاٹن کے بارے میں ایک تو کلائمیٹک بھی ایفیکٹ چینجز ہیں، خاص طور پر اب جیسے ملتان کا ایریا کاٹن کا بہترین ایریا تھا، یہاں اب کاٹن نہیں ہو رہی، وائٹ فلائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اپنا ایسے موسمی حالات پیدا ہو گئے ہیں. دوسرا باغات ہیں، وائٹ فلائی ادھر سے نکلی باغات سے انہیں اپنا وہ خوراک ملنی شروع ہو گئی. تو یہ ابھی آپ 3 سال میں آ کے آہستہ آہستہ یہ جو سب چیزیں سمجھ بھی آئیں گی اور بہتری کی طرف بھی جائیں گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 10-15 سال میں کیا ہوا ہے، کون سا نیا بیج ہے، MNH93 کے بعد کون سا بیج بنا ہے، انڈیا سے BT بیج منگوایا اور اس کو جو ہے نا جی دے دیا. اب یہاں حالات یہ ہو گئے بیج مافیا نے کہ جو ہے اچھا سیڈ کارپوریشن ایک بہترین ادارہ تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو جو ہے ان کو آپس میں اپنا مظاہرے کو اور ان کو لڑا کے 6,000 سب سے بہتر بیج جو تھا سیڈ کارپوریشن تھا. اچھا بہترین ادارہ تھا سیڈ سرٹیفیکیشن، سیڈ میں اپنا فیڈرل کا تھا، وہ سیڈ سرٹیفائیڈ کرتے، وہ کرتے، کسانوں سے خریدتے، بیسک سیڈ اپنا سرٹیفائیڈ سیڈ. یہ ایک اتنا اچھا سسٹم چل رہا تھا، اس کو پچھلے 10-15 سال میں سسٹم کو تباہ کر دیا گیا. اچھا، اور اب سیڈ لاز بھی چینج ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ لابر صاحب نے بھی بات کی، بخاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کیونکہ اب کرشنگ سیزن شروع ہونے جا رہا ہے، کسان ایسا کیا کرے، اور خاص طور پر چھوٹا کسان
کہ آپ کی ہوئی تحقیق سے فائدہ کیسے اٹھائے, آپ اس تک کیسے پہنچتے ہیں, کیا ایسے کام کرے کہ اس کو گنے کی بہتر سے بہتر ییلڈ مل جائے پر ایکڑ. اچھا ایک چیز, اور دوسرے کہ جیسے بات ہوئی کہ تحقیق آپ کی کہاں جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایگریکلچر بنیادی طور پہ لائیو چیز ہے, آپ کو ریسپانس ملنا ہے نیچر سے, انوائرمنٹ سے, وہ ریسپانس مختلف طریقوں سے ملتا ہے آپ کو, مختلف قسم, کیونکہ آپ یہ فورسڈ کر رہے ہیں, نیچر کو چینج کر رہے ہیں. وہ چینج کیا ہے کہ آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں, تو جب آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو مختلف قسم کے ایشوز آئیں گے. اب ہوا یہ ہے جیسے لابر صاحب کہہ رہے تھے اور بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ پرابلم یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے مختلف, جب ہم لگاتار فصلات کاشت کریں گے اور اپنی زمین کو تھوڑا سا آسرا نہیں دیں گے, اس کو سانس نہیں دے رہے, ہم فصل کے اوپر فصل آ رہی ہے. ایک تو یہ بنیادی وجہ, دوسری ایک وجہ بنی ہے. تیسری یہ ہے کہ جو ہمارا کاشتکار ہے اس تک گو کے محکمہ زراعت اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ یہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے اس بات کو سننے کا کہ اس تک وہ چیز نہیں پہنچی جو تحقیقی اداروں کو کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے محکمہ زراعت کے وسائل ہیں اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 500 من سے ہم 700 من چلے گئے ایوریج پیداوار میں ہماری پروڈکشن ہے, اور ہمارے ہمسائے ممالک کی ایوریج تقریباً اتنی ہے. اب جو پہلا آپ کا کویشچن تھا جو اس کا پارٹ ہے کہ کاشتکار کو کیا کرنا ہے, چھوٹا کاشتکار ہے, اگر وقت پہ کوئی بھی فصل کاشت ہو جاتی ہے تو بنیاد بہتر ہو جاتی ہے. اب بنیاد سے جو پودوں کی تعداد ہے وہ شرط ہے پروڈکشن اچھی حاصل کرنے کا, کیونکہ اس کے بعد آنے والے جتنے عوامل ہیں اس میں کھاد ہے, پانی ہے, اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے. اگر پودوں کی تعداد پوری ہوگی تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جڑی بوٹیاں کم ہوں گی, کیونکہ جب بھی کہیں پہ پاڑے آتے ہیں, گیپ آتے ہیں, تو اس سے ہوتا کیا ہے, وہاں جڑی بوٹی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ, اور کیڑوں کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جب ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا متوازن متناسب استعمال ہوتا ہے, جس سے پودوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے اور بعد میں ہمیں اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے. ایک تو دوسری جو بہت ضروری چیز ہے وقت کے کاشت کے بعد وہ ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کماد کی, تو اس میں کھادوں کا استعمال ہے, اور ان کھادوں میں اس وقت جو کھاد سب سے ضروری بن گئی ہے یوریا اور فاسفورسی کھاد. نائٹروجن اور فاسفورسی کھاد کاشتکار عام استعمال کرتا ہے, لیکن پوٹاش کھاد کا استعمال بہت کم ہے, چونکہ اس نے شوگر اس کے اندر آنی ہے, اس نے وزن لینا ہے, تو وزن کے لیے ہمیں پوٹاش استعمال کرنی پڑے گی. ایک چیز اور بھی بتاتے چلیے کہ اب کیونکہ یہ جو پہلی فصل جو اب کاشت ہوئی ہے وہ کٹنے کے قریب ہوگی کیونکہ کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا, ان آخری دنوں میں کسان کیا کرے, کیا کرنا چاہیے جس سے ییلڈ بہتر ملے, کیا کرے کسان؟ اس وقت تو یہ ہے نا کہ چونکہ اس وقت تو کٹائی کا مرحلہ بالکل جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت تو قریب ہے, تو اس نے اپنی وقت پہ کاٹنا ہے, کیونکہ اگر اس نے اس موٹی فصل کو رکھنا ہے آگے تو وہ اس کو کاٹے گا جنوری میں جا کے, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ستمبر اکتوبر یا نومبر میں کاٹی ہوگی اچھی, ہمیں بعد میں اس کے جو برانچز ہیں یا جو کومپلے ہیں یا جو بعد میں برانچز نکلتی ہیں وہ ٹھیک نکلتی ہیں. ہم اس کے لیے ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو جنوری میں لے جائیں, تو جنوری میں وہ پہلے کاٹ لیتے ہیں اور دسمبر تک, جنوری میں جا کے ہم وہ رکھتے ہیں موڈی کے طور پہ فصل. اس کے علاوہ ایک تو یہ انہوں نے کرنا ہے. دوسرا جو بہت ضروری چیز ہے کہ ہم عام طور پہ کاٹنے کے بعد آگ لگا دیتے ہیں, جو کوری بچتی ہے جو بعد میں لگاتے ہیں, یہ نہیں کام کرنا چاہیے. اس کے دو نقصانات اب آ رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نیچرل فانا جو اس کھیت میں موجود ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جس سے بیماریوں کا اور کیڑے جو نقصان دہ کیڑے ہیں اس کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس سے بعد میں ہمیں بیماریوں اور کیڑوں کے زیادہ نقصان کی صورت میں نظر آتا ہے, اور جس سے فصل زرخیزی بھی کم ہوتی ہے. جی جو ہم اس کو کر دیتے ہیں, تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ بالکل نہ کاٹیں, اس کو وہاں سے ہٹا لیں, علیحدہ کر لیں, لیکن اس کو جلانا نہیں چاہیے کھیت کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہم مطلب اس کہاں لے کے جائیں, مطلب یہ ہے ہم یہ نا یہ بھی میں بات کر دوں کہ کسانوں پہ یہ بھی سختی آتی ہے. اب میں آسٹریلیا کا دیکھ رہا تھا, لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے یہاں پہ یار. ہر ضلع کو آپ ایک اس طرح کی دے دیں مشین جو اس کو وہیں پہ کریش کر کے اور وہ کرتی ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ کاٹن کو وہیں پہ مشین اس کی پکنگ بھی ہو رہی اور اسی کی جناب وہ روئی بن رہی ہے, بلونا الگ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی تو ہمارے ملک کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایگریکلچر میں. ایگریکلچر میں دوسری چیز میں آپ کو یہ عرض کر دوں, آپ نے گنے کے حوالے سے بات کی. اب کسان کو جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ بنیادی طور پر تو جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں جو اسمبلیوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں وہ بات کریں. آج میں لابر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ شوگر کین پالیسی, میں نے وہاں 8 جون کو پرائم منسٹر کے سامنے یہ درخواست کی تھی
کہ حضور آپ یہ شوگر کین پالیسی کو ریویو کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ریٹ مقرر کیا جاتا ہے 8.5% سے تمام صوبے جو ہیں وہ ریٹ مقرر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو شوگر کانٹینٹ بڑھتا ہے ہر ماہ میں اس کی آپ چیک کریں, اور وہ جو کوالٹی پریمیم اور اس کے اندر یہ ذکر ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ کوالٹی پریمیم ملنا چاہیے کسان کو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ہر پوائنٹ کے بعد اچھا یہ شوگر کین ایکٹ میں اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل ذکر ہے, بالکل ذکر ہے سر. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو شوگر کین پالیسی کا حصہ ہے. ایک بات, اب اس سے کتنا فائدہ ہوگا کہ میری قیمت کا تعین گنے کا کیا جاتا ہے 8.5% سے, اور یہ شہباز شریف صاحب نے ظلم کیا کہ انہوں نے 9.5% کے اسپیشلی ایگزیکٹو آرڈر جناب کر دیے. سندھ میں 8.5% سے اس کا ریٹ طے ہوتا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک شاہی آرڈر جاری کیا کہ فائدہ دینے کے لیے کہ 9.5% پہ ہو گیا, 9.5% پہ. اس کے بعد یہ دسمبر میں بڑا, مطلب نومبر میں ہمیں ملا 9.5, اس کے بعد یہ بڑا دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں, مارچ میں. ٹھیک ہے. تو وہ کم از کم ہمارا کوئی ایک من کے پیچھے کوئی 40-50 روپے کسان کے بنتے ہیں. ظلم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ 1 ارب روپے جو ہے وہ کسانوں کا دینا ہے. آپ کی واجب الادا ہے. جی بالکل واجب الادا ہے. یہ تو میں شکر کرتا ہوں کہ کین کمشنر پنجاب, یہ اگر بیوروکریسی کے ایسے پنجاب کو کوئی 20 لوگ بھی مل جائیں نا, کہ جس طرح شوگر کین کمشنر نے زوان وٹو صاحب نے کسانوں کا خیال رکھا ہے اور ان کی خاطر وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں, تو ورنہ تو ہماری جو حشر ہوتا تھا کہ کٹوتیاں بھی ہوتی تھیں ہم پہ. اور اس میں جو ہے وہ عمران خان کو صرف کریڈٹ میں دوں گا, ورنہ جس طرح پنجاب اسمبلی سے وہ ایکٹ پاس ہوا. اچھا بخاری صاحب, ایک چیز اور بھی کہ وزیر اعظم کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان اخباروں میں بھی کروایا گیا کہ 2015 سے آنورڈز جس کے بھی کوئی ابھی تک واجب الادا رہتے ہیں کچھ چیزیں, تو وہ کلیم کر سکتے ہیں اور وہ دینے کے پابند ہیں شوگر مل والے. جس طرح انپٹس بڑی ہیں, ہمارا ریٹ 350 روپے بنتا ہے. ہم نے کلٹیویشن کا جو خرچہ لگایا ہے, ہم نے زمین کی لیز لگائی ہے, ہم نے اس کے اوپر ڈیزل کے اخراجات لگائے ہیں. لابر صاحب کو شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں صرف تھوڑی سی, جیسے بخاری صاحب نے بات کی, بڑی اچھی باتیں کی, میں ایک وضاحت کر دوں. جی, جو ایک نیشنل ہمارا پروگرام چل رہا ہے شوگر کین کا, وہ 2 ارب 72 کروڑ روپے کا پروگرام ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ شوگر کین کو فوکس کیا گیا, مختلف فصلات کو بھی کیا گیا. اس میں آئل سیڈ بھی ہے, گندم کا پروگرام بھی ہے, اور ویٹ کا بھی ہے, اور شوگر کین کا بھی ہے. اس 2 ارب 72 کروڑ میں اس سال ہر سال 4 انٹرونشن ہے میجر. نمائشی پلاٹ لگائے جا رہے ہیں, 570 کے قریب ہمارے پلاٹ ہیں جو ہم اس سال پورے پنجاب میں لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ ییلڈ کمپٹیشن ہو رہا ہے شوگر کین کا پنجاب میں, جس میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آئیں کمپیٹ کریں تاکہ آپ کو, اور یہ لاکھوں روپے میں انعام ہے جو فارمر کو دیے جا رہے ہیں. دیے بھی پہلے بھی دیے جا رہے ہیں, اس سال بھی ہیں. اس کے علاوہ تیسری جو انٹرونشن ہے, بخاری صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں مشینری کی طرف لایا جائے. یہ مشینری بنیادی طور پہ ایگریکلچر اس وقت ٹرانسفارمیشن میں ہے, اس میں مختلف قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایگریکلچر امپلیمنٹس جو گورنمنٹ اس سال سبسڈی پہ دے رہی ہے. چیزل پلو سر 570 اس سال دیے جا رہے ہیں پنجاب میں. اس کے علاوہ ارلی ہپ ریجر ہے شوگر کین میں چلانے کے لیے, جب آخری آپ اس کو مٹی لگاتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے, وہ تقریباً 285 کے قریب ہے. اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ اپلیکیٹر ہے, گرینیول جو پیسٹی سائڈ ہے دانے دار ہے, اس کو کھیت میں لوگ پہلے ہاتھ سے مطلب چھٹا کرتے تھے. اب چونکہ وہ اس کے ریزیڈول امپیکٹ ہیں جو ہاتھ پہ آتے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے دنیا میں یہ اپلیکیٹر یوز ہوتا ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس سال وہ 285 دے رہا ہے سبسڈی پر. وہ امپلیمنٹ تقریباً 1,20,000 روپے کا جو 50% میں ملے گا. اس کے علاوہ جو اس سے بڑی انٹرونشن ہے اسی امپلیمنٹس میں, وہ ہے شوگر کین پلانٹر. یہ 7.5 لاکھ روپے کا امپلیمنٹ ہے. 127 امپلیمنٹ دیے جائیں گے اور 3.5 لاکھ روپے فارمر دے گا, اور گورنمنٹ کی طرف سے ہاف اس کی بھی 50% سبسڈی ہے. تو یہ ایک اس کے علاوہ ہے, یہ تیسری انٹرونشن ہے. یہ ٹیکنالوجیکل شفٹ ہے جو ہمارے پاس جی بالکل آ رہا ہے. لابر صاحب ابھی بخاری صاحب بات کر رہے تھے, بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ اسمبلی کے حوالے سے. ہاں جی, یہ اور بخاری صاحب خود فرما گئے ہیں کہ کین ایکٹ جو ہے پنجاب اسمبلی نے ہی پاس کیا ہے. تو یہ جو شوگر کین ایکٹ اب جس میں چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں, قوانین بہت بہتر ہو گئے ہیں, کسان کے حق میں ہیں بہت ساری چیزیں, اب ہے اس کی امپلیمنٹیشن. تو بطور ایک عوامی نمائندے کے آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ کیسے اٹھائیں گے؟ اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا
تو میں جو ہے نا سب سے پہلے، اور میرا خیال ہے کہ میجارٹی جو ہے کاشتکاروں کی ہے، ایگریکلچرسٹ کی ہے، جی وہ سب بھی یہ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ. صحیح، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا واپس آپ کی طرف کہ ٹیکنیکلی ایک دو چیزیں کہ یہ ہماری کیش کراپس ہیں، کاٹن ہو گئی اور اب کماد یا گنا جو ہے، شوگر کین جو ہے، اب دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ توازن ہے کہ یعنی جہاں پر اب کیونکہ اب شوگر کین کے حوالے سے بھی کسان بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. ایگریکلچر ڈائیورسیفائڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک مونو کلچر کی طرف نہیں جا سکتے. تو ہمیں ویٹ بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری سیریل کراپ ہے، گرین کراپ ہے. اس کے ساتھ ہمیں کاٹن بھی، ہماری چونکہ انڈسٹری یہ بہت بڑا میجر سیکٹر ہے جس میں انڈسٹری کے بہت سارے کمپوننٹ چلتے ہیں اس کاٹن کے ساتھ، اور یہ ہماری کنونشنل ہے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور ایکسپورٹ ہماری سب سے زیادہ کاٹن کے اور اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے. بالکل ایسا ہی ویلیو ایڈیشن ہے. جو شوگر کین ہے اس میں ہم چونکہ وہ بھی ہماری اس وقت ضرورت بن چکی ہے، وجہ یہ ہے کہ بڑھتی آبادی کے ساتھ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس لیے ہم رقبے کو ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں، رقبہ نہیں بڑھ سکتا. ہمیں جو آخری جو سٹیپ لینا پڑے گا وہ اپنی پروڈکشن ٹیکنالوجی کو انہانس کر کے فارمر کی ییلڈ کو بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی بھی کو کراپ ہوگی وہ حل نہیں ہے. اور اس کی بہتر طریقہ کار یہ ہے، جیسے گورنمنٹ نے اس وقت مختلف قسم کے پروجیکٹ نیشنل لیول کے شروع کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فارمرز کے اندر رجحان پیدا کر کے جیسے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس وقت کر رہا ہے کہ مختلف قسم کے نمائشی پلاٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن. ایگریکلچر میں اس وقت جو کسان کارڈ آیا ہے وہ اس کا ICT کا ایک سٹیپ ہے جس کے اندر فارمر کے ڈیٹے کو مکمل طور پہ ہب کریٹ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ فارمرز کو جو سبسڈی ہے، جیسے بخاری صاحب نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور بھی میرا لے لیجیے، اس کا بھی سوال کا جواب شامل کر لیجیے گا کہ زوننگ کا کوئی کانسیپٹ، کراپ زوننگ کا، جیسے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہے کہ یہ علاقہ کاٹن ہی کاشت کرے گا، یہ گنا کاشت کرے گا، کوئی ہمارے یہاں بھی اس قسم کا کانسیپٹ؟ جی بالکل ایسے ڈیولپ ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا ہے. ہمارے پاس زون موجود ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن فارمر دیکھتا ہے اپنی اس کو بینیفٹ کہاں سے ملتا ہے. تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے زون ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک فردر سٹیپ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا کاٹن زون تھا اس کے اندر شوگر. جی ڈاکٹر صاحب بات مکمل کر لیں تو میں چاہوں گا پھر آپ کی انپٹ. تاکہ میرے اس سوال کا گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم آڈیبل آئل، خوردنی تیل 75% باہر سے منگواتے ہیں. جی یار یہ زرعی ملک ہے. کراپ زوننگ پہ 15 لاکھ ایکڑ پہ اگر یہ رایا بیج دی جائے اور دیگر جو ہیں وہ فصلیں بیج دی جائیں 15 لاکھ ایکڑ پہ، تو آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کس نے روکا؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کسان اس طرف جاتا ہے اور کسان کو کچھ نہیں بچتا. آپ یقین کریں کہ مجھے اگر 6 مہینے کی محنت کے بعد 1 ایکڑ میں سے 20,000 روپے بچ گیا تو کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. وہ بھی بعض اوقات کبھی کبھی نہیں بچتا. تو آپ ٹماٹر دیکھیں، کبھی میں وہ شہر میں آپ کو 300 روپے ملیں گے اور کبھی میں نہر میں ان کو پھینک رہا ہوں گا. آپ نے جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کا ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس کے ہم نے ابھی وہاں وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا، وہ ہماری بات مانی گئی. وہاں پہ مینگو کا ریسرچ جو ہے وہ رحیم یار خان میں منظور ہو گیا. وہ بنائیں گے ریسرچ پلانٹ جو ہے اس کا. ریسرچ. اور مینگو آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ جو ہے وہ ٹن پیداوار ہے. جی. اور ہم میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میں غلط نہیں ہوں تو 6 نمبر پہ ہم ہیں. 6 نمبر پہ آسٹریلیا ہے، ہم 4 نمبر پہ ہیں. آسٹریلیا ایکسپورٹ میں پہلے نمبر پہ ہے اور ہمارا 4 لاکھ 4.5 لاکھ ٹن صرف ہارویسٹنگ کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، کچھ پرندوں کی وجہ سے. اور ہمارا وہی مینول جو ہے طریقہ کار ہے کہ بندے اوپر چڑھتے ہیں اور وہ ہم اتارتے ہیں. مشینری نہیں ہے. پھر ایک ہمارے پاس کوئی سٹوریج نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے یہ پلان کیا، جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ بلا سود ہم قرضے دے رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر صرف اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، وہ یہ نہیں ملک کی نہیں سوچتا. ان کو بھی آگے ہر کام ہم حکومت کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ وہ آگے بڑھیں. جی. ہم چیمبر آف کامرس کو دعوت دیں گے، ہم باقی جو سرمایہ کار ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. پلانٹ سر لگیں. آپ یہ دیکھیں کہ 200 لیٹر میں سے 200 ڈبہ جو ہے وہ جوس کا آپ بنائیں گے، وہ ضائع نہیں ہوگا. عام اسی طرح آپ ٹماٹر جو ہے جب وہ ہو تو آپ اس کی پلپ بنائیں
اور وہ اس کو سٹور کر کے رکھیں تو پھر یہ مناپلی نہیں ہوگی. یہ جو ریٹ کی اتنی فلکچویشن ہوتی ہے, کبھی وہ آسمان پہ ہوتا ہے اور کبھی وہ زمان, اور وہ سارا نشانہ کسان بنتا ہے, اس میں اور کسی کو نقصان نہیں ہوتا. صحیح جی ڈاکٹر صاحب جی نہیں, بڑی اچھی بات کی جو کم از کم آئل سیڈ کے حوالے سے بات کی ہے. اب ہماری جو انٹرونشن ہے شوگر کین کے حوالے سے, اس میں ہم نے ستمبر سوئنگ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اس سے ہمیں پروڈکشن زیادہ ملتی ہے. نمبر 2, جیسے آئل سیڈ کی بات کی بخاری صاحب نے, تو ہم پروموٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ انٹر کلچر کریں کماد کے اندر آئل سیڈ کو, جس میں کنولا, رایا یہ ہمارے شامل ہیں, اور گورنمنٹ اس سے سبسڈی دے رہی ہے. اور ہمارے تحقیقی ادارے بھی بہت ہی کم ریٹ پر, ریڈیوس ریٹ پر فارمر کو اس کا بیج پرووائڈ کر رہے ہیں, جو ان کے پاس جتنا دستیاب ہے وسائل کے مطابق. تیسری ہم چپ بڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں کہ آپ نا اس کے ذریعے سوئنگ کریں. اب وہ بیسیکلی جو ہم عام کنونشنل طریقے کرتے ہیں, اس میں ہمارے پاس جو شوگر ہے, بیج ہے, وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کے کوہ سلیمان کے علاقے میں یا اسی طرح سے جہلم والی سائڈ پہ پوٹھوار کے علاقے میں آلیو کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خطے میں یہ پاور موجود ہے ہماری زمین میں کہ آلیو کا جو پودا ہے وہ گرو کر سکے, اور آلیو آئل اور آلیو سیڈ یہاں پر ایگریکلچر بالکل ایسی ہے جی. ہمارے پاس ڈائیورس انوائرمنٹ ہے جی, اور ہم ڈائیورسیفیکیشن کی طرف ہم نے جانا ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمیں سنگل کراپ کی طرف نہیں ہے, ہمیں مختلف کراپس کو لگانا ہے, مختلف ایریاز میں لگانا ہے. ہم نے ایکسپلور کرنا ہے اپنے ان ایریاز کو, ان پاکٹس کو جہاں پہ کوئی بھی کراپ بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ جب کراپ بہتر ہوگی تو وہ ایک وہاں کی لوگوں کی جو سوشل لائف ہے وہ بہتر ہو جائے گی. جب پروڈکشن بہتر ہوگی تو ہمیں وہ جو پاکٹس ہیں, جیسے آپ نے اولیو کی بات کی ہے, اسی طرح میں آپ کو ایک سمپل کراپ بتاتا ہوں. دریائے سندھ کے ساتھ, مظفر گڑھ کے ساتھ اسٹرابری لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. پوٹینشیل موجود ہے, بالکل پوٹینشیل موجود ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور جو اویئرنیس محکمہ زراعت, حکومت پنجاب ہم جو دے رہے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فارمر کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ جو پروڈکشن ٹیکنالوجی کے نئے آنے والے ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے اپنی پیداوار بڑھا سکے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اصل میں ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف آ چکا ہے. لاور صاحب, گنے کے کاشتکار کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے بطور نمائندہ بھی, عوامی نمائندہ بھی اور ایک کاشتکار بھی؟ میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اب آپ جو کاشت کریں جدید ٹیکنالوجی سے کریں, ایسے پرانے طریقے چھوڑ دیں اور نئے طریقوں سے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ییلڈ بھی بڑھے گی اور ان کا منافع بھی بڑھے گا. بخاری صاحب کوئی بالکل مختصر ایک دو فکروں میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کسانوں کی وہ آواز بنے اور کسان کنونشن کی ہے. انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اسلام آباد کیا, پھر انہوں نے بہاولپور کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. جی ابھی بلکہ ملتان کا بھی پروگرام ہے. ہم کہتے ہیں رحیم یار خان میں بھی وہ کسان کنونشن کریں اور کسانوں کو یہ دھارس بندھے کہ ان کے پیچھے جو ہے ملک کا حکمران کھڑا ہے. بالکل اور ریٹ اچھے. بالکل ڈاکٹر صاحب کوئی مختصر اور اہم ٹپ؟ جی بالکل, یہ ہے کہ وقت پہ کاشت, وقت پہ جو کھادوں کا استعمال اور پانی کا استعمال, اور فارمر کو جو کٹائی ہے وہ اپنے ٹائم پہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو اگر کہیں بیماری ہوئی لگی, خاص طور پہ کماد کی فصل کے حوالے سے, تو اس کو بر وقت اس کا علاج کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ملک سلیم اختر لاور صاحب آپ کا بہت شکریہ, اسٹوڈیوز میں آپ تشریف لائے. محمود الحق بخاری صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر محمد اقبال خان نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ناظرین, یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہمارا سرسبز پاکستان ہے یہ ایسا ہی سرسبز رہے, بلکہ اس کا جو سبزہ ہے وہ مزید رونقیں بڑھائے. یہ ملک ایسے ہی اس کی فصلیں, اس کے کھیت لہلہاتے رہیں. شکیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.